ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل یور اسکول۔ اس ویڈیو میں ہم اے ڈی پارٹ 1 انگلش چیپٹر نمبر 3 جینٹل جیانٹس کی ریڈنگ اور اردو ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ پکچر دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس سبق میں ہمیں گوریلاز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے۔ اچھا، اور لوگوں نے ان کے حوالے سے کیا مسکنسیپشنز بنا لیے ہیں، اس بارے میں پڑھیں گے۔ چلیں چیپٹر شروع کرتے ہیں۔ دیر آر مچ مسکنسیپشنز اباؤٹ دی نیچر اینڈ لائف اسٹائل آف گوریلاز۔ گوریلوں کی فطرت اور ان کی زندگی کے طریقہ کار کی طرف سے کافی حد تک غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ مسکنسیپشنز غلط فہمیاں، نیچر، فطرت، لائف اسٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، اس حوالے سے کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی ferocious and dangerous creatures but actually they are very tender and harmless۔ انہیں عام طور پر خونخوار اور خطرناک مخلوق تصور کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نرم و نازک اور بے ضرر جانور ہوتے ہیں۔ اچھا، کنسیڈرڈ مطلب انہیں تصور کیا جاتا ہے، دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی یعنی انہیں تصور کیا جاتا ہے۔ فروشیس خونخوار، جنگلی، بالکل نا، کسی کو مار دینے والے، اور ڈینجرس وہی خطرناک، کریچرز مخلوق، بٹ ایکچولی مگر اصل میں وہ بہت زیادہ ٹینڈر یعنی نرم، نازک اور ہارملیس، نقصان نہ پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک ورڈ پڑھ کر اس کی میننگس کیوں بتا رہی ہوں، تو بیٹا اٹس جسٹ فار یور پریکٹس، نتھنگ ایلس۔ اف یو ڈونٹ لائک اٹ یو کین کامنٹ می، آئی ول ناٹ ڈو اٹ اینی مور، اوکے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ دی ریپوٹیشن آف گوریلاز ہیڈ بین ڈیمیج ڈیو ٹو دا پکچرز ان وچ دے ہیڈ بین شون ان اے ویری اگریسو اینڈ ان سم موویز ان وچ دے ہیڈ بین پکچرائزڈ ایز اے وائلڈ کریچر۔ گوریلاز کی ریپوٹیشن یعنی ان کی جو ایک امیج ہے، گوریلاؤں کی جو شہرت ہے، ان تصاویر کی وجہ سے خراب ہوئی ہے جن میں انہیں بہت زیادہ ڈراؤنا بنا کر پیش کیا گیا۔ اسی طرح کچھ فلموں میں بھی انہیں بہت خوفناک بنا کر پیش کیا گیا۔ وائلڈ کریچر، ایک جنگلی مخلوق، اگریسو، بہت زیادہ غصے میں آ جانا، غصے والے ہونا۔ این امیرکن ایکسپلورر پبلشڈ اے بک اباؤٹ دا ہنٹنگ آف گوریلاز ان وچ ہی شوڈ وائلڈ پکچرز آف گوریلاز۔ ایک امریکی سیاح نے گوریلوں کے شکار سے متعلق ایک کتاب شائع کی، اور انہوں نے جو اس میں پکچرز لگائی نا، وہ کافی اس طرح کی تھی کہ وہ خونخوار اور جنگلی دکھایا گیا ان تصاویر کے ذریعے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے ان کا کچھ اور مائنڈ ہو، حالانکہ وہ چاہتے تو وہ ان کے کچھ فنی مومنٹس بھی کیپچر کر سکتے تھے، لیکن نہ کرنا چاہا، ان کی اپنی مرضی تھی، ان کی اپنی بک تھی۔ لیکن اس سے کیا ہوا، ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا کہ دے آر وائلڈ کریچر۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ ہالی ووڈ میڈ فلم کنگ کانگ ان 1930 in which the wild nature of gorillas was produced۔ ہالی ووڈ میں 1930 میں ایک فلم کنگ کانگ بنائی گئی جس میں انہوں نے گوریلاؤں کی جنگلی فطرت کو پیش کیا، یعنی ایک تو وہ کتاب، پھر دوسرا انہوں نے ایک ایسی مووی بھی بنائی جس میں انہوں نے ان کو بہت زیادہ وائلڈ دکھایا۔ گوریلاز آر ناٹ ہاسٹائل ٹو مین۔ گوریلے جو ہیں وہ انسانوں کے لیے مشتعل ثابت نہیں ہوتے، وہ انسانوں کی طرف حملہ نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اب دیکھتے ہیں۔ دے آر ویجیٹیرینس، دے ڈونٹ اٹیک آن ادر اینیملز۔ کیونکہ گوریلاز جو ہوتے ہیں وہ سبزی خور ہوتے ہیں، ویجیٹیرینس، سبزی خور۔ تو اب آپ خود سوچیں، جب وہ سبزی خور ہیں تو وہ نہ ہی تو وہ جانوروں پر حملہ کریں گے، نہ وہ انسانوں پر حملہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے وہ گوشت کھانا ہی نہیں ہے۔ تو فلم میں اور بک میں دونوں میں ان کی جو امیج دکھائی گئی وہ بالکل غلط تھی۔ اچھا، دے لک آفٹر دیئر چلڈرن وتھ گریٹ کیئر۔ وہ اپنے بچوں کا بہت اچھی طرح خیال رکھتے ہیں۔ دے اونلی شو دیئر اینگر اینڈ بیکم فیئرس وین دے آر اٹیکڈ اور ٹریٹ بیڈلی۔ یعنی وہ اپنا غصہ صرف اسی وقت دکھاتے ہیں جب کوئی ان پر حملہ کرے یا پھر انہیں بری طرح ٹریٹ کرے، ان کے ساتھ ایک برا رویہ اختیار کرے، تو پھر وہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹا یہ تو ایک نارمل سی بات ہے، یہ ہیومن نیچر بھی ہے کہ اگر کوئی بار بار کسی کے ساتھ برا کرے گا تو اسے غصہ آ ہی جائے گا، تو وہ تو پھر جانور ہے، ٹھیک ہے۔ دے آلسو بیکم ہاسٹائل وین دے آر کیپٹ سیپریٹڈ ان دی کیجز فرام دیئر فیملیز۔ اچھا، وہ اس وقت بھی مشتعل ہو جاتے ہیں جب انہیں کوئی ان کے بچوں، ان کی فیملیز سے الگ کر کے اور پنجروں میں بند کر دے، تو پھر کیونکہ یہ ایسا کریچر ہے جو کھلی ماحول میں رہنے کا عادی ہوتا ہے، اسے ایک اچھا انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کیج میں بند کر کے نہیں رکھ سکتا۔
بیسکلی جتنے بھی ہمارے جنگل کے جو بھی اینیملز ہوتے ہیں وہ اس طرح زو وغیرہ میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتے. Scientific methods are used nowadays to keep the animals in the zoological gardens. آج کل دنیا بھر میں چڑیا گھروں میں جانوروں کو پالنے کے لیے سائنسی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں. The animals are being treated affectionately in the zoos. Therefore, the animals also show their love and became non-aggressive. جانوروں کو بہت محبت سے رکھا جا رہا ہے، اس لیے وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی جنگلی فطرت میں بہت کمی آتی ہے اس طرح. It is shocking that the number of gorillas is decreasing due to the activities of man. The cutting of forest is common. یہ بہت حیران کرنے والی اور فکر کرنے والی بات ہے کہ گوریلاز کی تعداد میں کمی آ رہی ہے، وہ بھی انسانوں کی وجہ سے. انسانوں کا درختوں کو، جنگلات کو کاٹنا بہت عام ہو گیا ہے، اور ساتھ ساتھ گوریلاز کا شکار کرنا بھی. صرف گوریلاز کا نہیں، مطلب جتنے بھی ہمارے جنگلی جانور ہیں ان سب کا شکار کرنا بہت عام ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے نسل کشی ہو رہی ہے جانوروں کی. Gorillas, which is rightly called as gentle giants, are also endangered species like other wildlife. Gorillas جنہیں صحیح طور پر اگر کہا جائے تو جینٹل جیانٹس ان کے لیے اچھا نام ہوگا. جینٹل کا مطلب ہوتا ہے نرم مزاج، اور جیانٹس کا مطلب دیو، یعنی دیو سے مراد، دیو ایسے چیز کو کہتے ہیں جو بہت بڑی ہو. تو جینٹل جیانٹس یعنی نرم مزاج دیو بالکل بھی خطرے میں ڈالنے والے اسپیشیز نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی بہت سویٹ ہیں، اچھے ہیں. وی شوڈ ڈو سم تھنگ ٹو پروٹیکٹ دا وائلڈ لائف اینڈ سیو دا جینٹل جیانٹس فرام دا ڈینجر. ہمیں ضرور ایسا کچھ کرنا چاہیے جس سے ہم جنگلی حیات کو تحفظ دے سکیں اور گوریلا کی نسل کو مٹانے سے بچا سکیں. امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آیا ہوگا. اس ویڈیو سے اگر آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.